اتنی دیر تک میں سوچتا رہا کہ سارے شاعروں کو میں دعوت کلام دے رہا ہوں، آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں. میں نے کہا سوچا کہ شاید کسی کو میرے اوپر ترس آئے. ہاں، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس مائک سے اٹھ کر وہاں آ جاؤں. ارے اچھا، شکریہ. خواتین و حضرات، بس ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. بہت قیمتی شاعری آپ نے اب تک سنی، اور عمار صاحب آپ تو درمیان میں کہیں چلے بھی گئے تھے، لیکن حسن سخن کا سلسلہ برابر بنا رہا اور ہماری بات سننے والوں تک پہنچتی رہی. میں نے آپ سے کئی بار گزارش کی اپنے ساتھی شاعروں کے لیے کہ ان کے اشعار پر آپ کا رد عمل آنا چاہیے. میں اپنے لیے تو ایسا کہہ نہیں سکتا، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی شاعری کے بیچ میں اگر میں اس طرح سے آ گیا ہوں جیسے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند ہوتا ہے، تو اس کی بھی آپ کو لاج رکھنی ہے، ورنہ مخمل نہ رہے گی اگر آپ نے پیوند کا احساس کر لیا. تو میں کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ کبھی دستار کی بخشش، کبھی دستار پہ خاک. کبھی دستار کی بخشش، کبھی دستار پہ خاک، ہے یہ دربار کا دستور تو دربار پہ خاک. ہے یہ دربار کا دستور، کبھی دستار کی بخشش، کبھی دستار پہ خاک، ہے یہ دربار کا دستور تو دربار پہ خاک. اور پوری دنیا سے اٹھنے والی ان آوازوں کے نام جو انسانیت کی روح کو زخمی کرتی ہیں. میرا یہ شعر ہے یہ دربار کا دستور تو دربار پہ خاک. افضل خان شعر دیکھیے گا کہ تم تو کیا چیز ہو. ان آوازوں کے نام میرا یہ شعر کہ تم تو کیا چیز ہو، کچھ سوچ سمجھ کر بولو. تم تو کیا چیز ہو، کچھ سوچ سمجھ کر بولو، ڈال دی وقت نے فرعون کی گفتار پہ خاک. بہت شکریہ. تم تو کیا چیز ہو، کچھ سوچ سمجھ کر بولو، ڈال دی وقت نے فرعون کی گفتار پہ خاک. شعیب نگرامی صاحب بہت غور سے سن رہے ہیں. دیکھیے غور سے ضرور سنیے، لیکن اتنی دیر سوچا نہیں جاتا ہے شعر کے بارے میں. سوچنے کے لیے عمر پڑی ہے اور گھر کا بستر موجود ہے، آرام سے سوچئے گا. ایک اور بھائی صاحب مجھے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ بالکل پتھر کی طرح، ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. میں تو آپ ہی کی بات کر رہا ہوں. اور جی اچھا صاحب دیکھیے ایک بات سن لیجیے. آپ نے بڑا خطرناک جملہ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا. لوگ مدینے جاتے ہیں تو مدینے سے جب لوٹ کے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی آنکھیں دیکھیں جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے. اب آپ نے فرعون کو دیکھا ہے اور اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب شعیب صاحب دیکھیے، اب اپنے لفظ آپ محفوظ رکھیے. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تو سنیں گے. یہ تو میں تو عرض کر رہا ہوں کہ تم تو کیا چیز ہو، کچھ سوچ سمجھ کر بولو، ڈال دی وقت نے فرعون کی گفتار پہ خاک. اور دیکھیے یہ سب ہمارے سخنور حضرات تشریف رکھتے ہیں. غزل یہاں سے تھوڑا سا رخ بدلتی ہے. بات یہاں سے شروع ہوئی کہ کبھی دستار کی بخشش، کبھی دستار پہ خاک، ہے یہ دربار کا دستور تو دربار پہ خاک. اب غزل رخ بدل کے یہ کہتی ہے کہ کاش روٹھے ہوئے بادل کو بتا دے کوئی، کاش روٹھے ہوئے بادل کو بتا دے کوئی، جم گئی ہے میرے گھر کے در و دیوار پہ خاک. بہت شکریہ. کاش روٹھے ہوئے بادل کو بتا دے کوئی، جم گئی ہے میرے گھر کے در و دیوار پہ خاک. اور اس مضمون کو
مقطع پر مکمل کرتا ہوں کہ یہ خبر بھی اسے بھیجیں گے غزل میں منصور، یہ خبر بھی اسے بھیجیں گے غزل میں منصور، پڑ گئی ہجر میں اب کے تیرے بیمار پہ خاک۔ یہ خبر بھی اسے، آپ شاید ہجر سے متفق نہیں ہیں، بہرحال یہ خبر بھی اسے بھیجیں گے غزل میں منصور، پڑ گئی ہجر میں اب کے تیرے بیمار پہ خاک۔ کاش، نہیں بس یہی وہ، ہاں عرض کرتا ہوں کہ کاش روٹھے ہوئے بادل کو بتا دے کوئی، جم گئی ہے میرے گھر کے در و دیوار پہ خاک، کبھی دستار کی بخشش کبھی دستار پہ خاک۔ دیکھیے یہ سب پلندہ دیکھ کے گھبرائیے گا نہیں، میں یہ سب نہیں سناؤں گا آپ کو، کچھ ہی شعر سناؤں گا اور انشاءاللہ آپ کا بھی کام ہو جائے گا اور میرا بھی۔ حالات کیسے دوستو اس گھر کے ہو گئے، حالات کیسے دوستو اس گھر کے ہو گئے، شیشہ مزاج لوگ بھی پتھر کے ہو گئے۔ حالات کیسے دوستو اس گھر کے ہو گئے، شیشہ مزاج لوگ بھی پتھر کے ہو گئے۔ اور شعر سنیے کہ کوئی تو کاش ان کی بھی آنکھوں میں جھانکتا۔ اپنے سبھی شعراء حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ پتھر کا قافیہ بار بار آئے گا۔ چلیے میرے ایک شعر سے یہ تو فائدہ ہوا کہ انہیں کتابیں مل گئیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حالات کیسے دوستو اس گھر کے ہو گئے، شیشہ مزاج لوگ بھی پتھر کے ہو گئے، کوئی تو کاش ان کی بھی آنکھوں میں جھانکتا، کوئی تو کاش ان کی بھی آنکھوں میں جھانکتا، جو آئینوں کے شوق میں پتھر کے ہو گئے، جو آئینوں کے شوق میں پتھر کے ہو گئے۔ اور دیکھیے پتھر پھر آتا ہے، کوئی تو کاش ان کی بھی آنکھوں میں جھانکتا، جو آئینوں کے شوق میں پتھر کے ہو گئے۔ ان سخنوروں کے نام جو یہاں نہیں ہیں، یہ ایک شعر دے رہا ہوں کہ لکھ کر قصیدے شاہ کے تم خوش رہو میاں، لکھ کر قصیدے شاہ کے تم خوش رہو میاں، ہم تو ارادہ کرتے ہی پتھر کے ہو گئے۔ لکھ کر قصیدے شاہ کے تم خوش رہو میاں، ہم تو ارادہ کرتے ہی پتھر کے ہو گئے۔ اور ایک شعر یہ سن لیجئے کہ ہر بار دوستوں نے دیا مصلحت کا ساتھ، ہر بار دوستوں نے دیا مصلحت کا ساتھ، پھر یہ ہوا کہ ہم بھی ستمگر کے ہو گئے۔ ہر بار دوستوں نے دیا مصلحت کا ساتھ، پھر یہ ہوا کہ ہم بھی ستمگر کے ہو گئے۔ منصور روشنی سے اندھیرا ہی ٹھیک تھا، سنیے گا شعر، منصور روشنی سے اندھیرا ہی ٹھیک تھا، سائے بھی اس میں آ کے برابر کے ہو گئے، سائے بھی اس میں آ کے، بہت شکریہ۔ منصور روشنی سے اندھیرا ہی ٹھیک تھا، سائے بھی اس میں آ کے برابر کے ہو گئے۔ چند شعر اور سن لیجئے صاحب، میں نے اتنے شعر دوسروں کے سنوائے، اپنے بھی تو سنانا چاہتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ ہونٹوں پہ سب کے جام کسی دوسرے کا ہے، ہونٹوں پہ سب کے جام کسی دوسرے کا ہے، کیسا عجب نظام تیرے میکدے کا ہے، کیسا عجب نظام تیرے میکدے کا ہے۔ اور شعر سنیے صاحب، مراد آباد کا ہوں، جگر صاحب بھی وہیں کے تھے، وہ تغزل کچھ اور تھا، آج کا تغزل یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہونٹوں پہ سب کے جام کسی دوسرے کا ہے۔ شعر یہ ہے کہ دیکھے ہے تجھ کو روز نئے رنگ روپ میں، دیکھے ہے تجھ کو روز نئے رنگ روپ میں، کیسا بھلا نصیب تیرے آئینے کا ہے، کہ دیکھے ہے تجھ کو روز نئے رنگ روپ میں۔ جن کی سمجھ میں شعر آیا ان کا شکریہ، اس لیے کہ دیکھیے یہ اب آئینے کا بھی تو معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھے ہے تجھ کو روز نئے رنگ روپ میں، کتنا بھلا نصیب تیرے آئینے کا ہے، میں نے تو زندگی کو تیرے نام کر دیا، میں نے تو زندگی کو تیرے نام کر دیا، اب مجھ کو انتظار تیرے فیصلے کا ہے۔ میں نے تو زندگی کو تیرے نام کر دیا، اب مجھ کو انتظار
تیرے فیصلے کا ہے، نسبت رہی ہے میر کو جس سے بنام عشق. محترم شکیل صاحب، نسبت رہی ہے میر کو جس سے بنام عشق، منصور بھی فقیر اسی سلسلے کا ہے. نسبت رہی ہے میر کو جس سے بنام عشق، منصور بھی فقیر اسی سلسلے کا ہے. دیکھے ہے تجھ کو روز نئے رنگ روپ میں، کیسا بھلا نصیب تیرے آئینے کا ہے. اور 3 شعر سنانے کی اجازت اور چاہتا ہوں. اور ایک بات اور سن لیجئے، اجازت آپ جی؟ اچھا 4 کی. اچھا وہ احمد عادل صاحب نے اس کے جواب میں یہی کہا تھا کہ 3 بھی چل جائیں گی، لیکن نور پٹھان صاحب نے وہاں سے کہا کہ میاں ایک ہی کافی ہے. جی جی آپ کا کلام بالا رہے. آپ نے جو کچھ بھی کہا ہوگا اچھا ہی کہا ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ میری سمجھ میں نہیں آیا. عرض کیا ہے کہ آنکھوں سے محبت کے اشارے نکل آئے، آنکھوں سے محبت کے اشارے نکل آئے، برسات کے موسم میں ستارے نکل آئے. آنکھوں سے محبت کے اشارے، محبت کی بات سب لوگ سمجھتے ہیں، سب محبت والے لوگ ہیں. آنکھوں سے محبت کے اشارے نکل آئے، برسات کے موسم میں ستارے نکل آئے. تھا تجھ سے بچھڑ جانے کا احساس مگر اب، تھا تجھ سے بچھڑ جانے کا احساس مگر اب، جینے کے لیے اور سہارے نکل آئے. بہت شکریہ. تھا تجھ سے بچھڑ جانے کا احساس مگر اب، جینے کے لیے اور سہارے نکل آئے. اور شعر یہ سنیے کہ ہم جاں تو بچا لاتے مگر اپنا مقدر. خورشید بھائی اور مصطفیٰ بھائی، ہم جاں تو بچا لاتے مگر اپنا مقدر، اس بھیڑ میں کچھ دوست ہمارے نکل آئے. ہم جاں تو بچا لاتے، ہم جاں تو بچا لاتے مگر اپنا مقدر، اس بھیڑ میں کچھ دوست ہمارے نکل آئے. اور ایک بڑا پامال سا مضمون ہے، لیکن میں نے برتنے کی کوشش کی کہ میں نے تو یوں ہی ذکر وفا چھیڑ دیا تھا، میں نے تو یوں ہی ذکر وفا چھیڑ دیا تھا، بے ساختہ کیوں اشک تمہارے نکل آئے، بے ساختہ کیوں اشک تمہارے نکل آئے. میں نے تو، بہت شکریہ، میں نے تو یوں ہی ذکر وفا چھیڑ دیا تھا، بے ساختہ کیوں اشک تمہارے نکل آئے. جگنو انہیں سمجھا تھا مگر کیا کہوں منصور. سنیے حضرات، جگنو انہیں سمجھا تھا مگر کیا کہوں منصور، مٹھی کو جو کھولا تو شرارے نکل آئے، مٹھی کو جو کھولا تو شرارے نکل آئے. ہم جاں تو بچا لاتے مگر اپنا مقدر، اس بھیڑ میں کچھ دوست ہمارے نکل آئے. بہت شکریہ حضرات.